نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم آیت نمبر 25 ہے سورہ آل عمران کی، جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ کریم نے ایک ایسی حقیقت جس کو انسان بھلائے بیٹھا ہے، جس کو کبھی ہم نے اپنے خیال میں بھی لا کر یاد نہیں کیا، اس کی طرف اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے غافل انسان، ذرا سوچ تو صحیح، خیال تو کر، وہ منظر کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر تو دیکھ، جس دن ساری کائنات کے انسانوں کو میں اپنے سامنے جمع کروں گا، اور وہ دن جس دن کے آنے میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو ذرا خیال تو کر کہ اس دن کیا حال ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب حشر بپا کی جائے گی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو سورج اپنی منزل کو چھوڑ کر 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اب یہ 1 یا 2 میل کا جو فاصلہ کہا گیا حدیث مبارک میں، اس کا تعین نہ بھی کیا جائے نا، تو تب بھی یہ امر تو ظاہر ہوا کہ سورج زمین کے قریب آ جائے گا۔ بس انسان ذرا یہ گمان کرنا، آنکھیں بند کر کے ذرا سوچ کہ جب آج زمین پر سورج تھوڑا سا نزدیک آتا ہے اور آپ کا درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ کے قریب جاتا ہے، تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، چھپتا پھرتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں تو 44-45 تک جاتا ہے۔ جب جون جولائی کی گرمی پڑتی ہے تو انسان سایہ تلاش کرتا ہے، سائبان تلاش کرتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں سے سورج کی روشنی سے، تپش سے بچا جا سکے۔ تو یہ تو سورج اپنی منزل پر چل رہا ہے، اپنے رستے پر چل رہا ہے، تو ہلکی سی جھلک جب وہ اللہ کے حکم سے وہ اس ماہ میں قریب آتا ہے، تھوڑا سا قریب آتا ہے، تو یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان بلکتا ہے۔ اور یہاں تو آپ کو سایہ بھی آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اللہ یاد کرا رہا ہے کہ وہ دن یاد کر انسان، جب میں تم کو جمع کروں گا اور سورج اپنی جگہ سے ہٹ کر نیچے آ جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج لوگوں کو پگھلانا شروع کر دے گا، اس قدر شدید گرمی ہوگی کہ انسان خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا
کہ جتنے بھی لوگ وہاں حشر میں جمع ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے دستے مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے ان کو لگام ڈال دی گئی ہو. یعنی کہ جس قدر کوئی شخص کی، جس قدر کوئی انسان اللہ سے دوری پیدا کیے ہوئے ہوگا دنیا میں، اس قدر حشر کے دن کا عذاب اس پر زیادہ مسلط کیا جائے گا. اور پھر وہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہ کوئی سایہ ہوگا. میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اللہ قیامت سے پہلے اس زمین کو چٹیل کر دے گا. کوئی اونچ نیچ باقی نہ، کوئی یہاں پر گڑا رہے گا، نہ کوئی پہاڑ کھڑا رہے گا. ہر چیز کو اللہ کریم ایسے لیول کر دے گا، چٹیل سفید زمین ہوگی اور اوپر دہکتا ہوا انگارے کی شکل میں سورج ہوگا. اور اللہ کریم اپنی شان کے لائق جب اپنے تخت عدالت پر بیٹھا ہوگا تو ساری کائنات کے انسان سامنے کھڑے ہوں گے اور چیخو بکا ہوگی، بلک رہے ہوں گے. تو اللہ وہ دن یاد کرا رہا ہے کہ انسان سو کیا حال ہوگا تیرا اس دن، جب تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور کوئی سائبان تمہیں میسر نہیں آئے گا. لیکن چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ میرے بھائیوں وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں اللہ اور کے رسول کے مطابق، کہنے کے مطابق بسر کر لیں. بس وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم اس آفت سے، اس مصیبت کی گڑی میں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا. باقی سارے کے سارے نافرمان جو اس دن کی جنہوں نے تیاری نہیں کر رکھی ہوگی وہ بلک رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے. اور جو اللہ کریم فرماتے ہیں ولا نصیر، کہ تیرا وہاں کو مددگار بھی نہیں ہوگا. ولا ولی ولا نصیر، نہ کو تیرا دوست ہوگا نہ کو تیرا مددگار ہوگا. تو انسان کبھی تخیل کر کے تو دیکھے، سوچے تھے اس لمحے کو کہ جب تو اکیلا ہی ہوگا، کوئی تجھے بچانے والا نہ ہوگا، کوئی تیری پناہ نہ ہوگی، کہیں تو بھاگ نہ سکے گا، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا. تو یہ تنبیہ جو رب کریم کر رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں انسان کو، اے انسان غفلت سے باہر نکل، وہ دن تیرے پہ آنا ہی آنا ہے. تیرا یقین ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اس دل کے آنے میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ مالک کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے. اس میں کوئی آنے والی شک والی بات نہیں ہے. تو اگر گمان کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے مرنا نہیں اور میری پیشی نہیں ہونی، تو وہ تیرے اپنے گمان کی بات ہے. لیکن جو رب کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا. تو اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ نقشہ جو اللہ کریم کھینچ رہے ہیں، اگر انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو پھر انسان کبھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرے. وہ اپنا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول میں اطاعت کرنے کی کوشش کرے. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جان نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. دوسری بات اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ سمجھائی انسان کو کہ جو تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا اس دنیا یا آخرت میں،
وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوگی جو تجھ کو لٹائی جائے گی۔ اگر تو دنیا میں اچھے اعمال کرتا رہا تو تجھے اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور اگر تو دنیا میں برائی ہی کرتا رہا تو پھر تمہیں اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا۔ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں برائی کرتا رہے تو اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ نے یہ قاعدہ اور کلیہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو تو کمائے گا، جو تو عمل کرے گا، وہی تجھ کو لٹایا جائے گا، وہی تجھ کو واپس کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ میں ظلم بھی کسی پر نہیں کروں گا، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اگر کم برائی کرے تو میں اس کے بدلے میں تجھ سے زیادہ تجھ پر جو ہے نا ظلم کروں۔ ظلم کا تو لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا کہ بدلے میں تجھے زیادہ سزا دوں۔ سزا میں اتنی ہی دوں گا جتنا تو برائی کر کے لائے گا میرے پاس۔ لیکن اگر اے بندے تو نیک اعمال کرے گا، میرے اور میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، تو گناہ کے بدلے میں تو سزا گناہ کے برابر ہی دوں گا، لیکن نیکی کر کے آئے گا تو نیکی کے بدلے جزا جتنی چاہوں گا تجھ کو عطا کروں۔ 70 گنا کروں، 700 گنا کروں، 7 لاکھ کروں یا بے شمار کروں، کوئی مجھ کو چیلنج کرنے والا نہیں۔ تو اب اے انسان غافل، یہ تیرے پاس یہ چوائس ہے کہ تو کیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کہ اس زندگی کو جس نے ختم ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔ تو اس 4 دن کی زندگی کے لیے اگر میں اس ابدی زندگی کو بلائے بیٹھا ہوں تو خسارے کا سودا تو میں کر رہا ہوں۔ رب کریم نے اور رب کریم کے حبیب کریم نے تو ساری کی ساری بات کھول کر ہمیں بیان کر دی۔ اب یہ میرا اپنا کمال ہے کہ میں کس قدر اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کا طلبگار ہوں۔ کون سی جمع پونجی ہے جو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں جو آخرت میں میرے کام آ سکے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو سراسر خسارہ ہے۔ اور اللہ کریم نے قسم کھا کر کہا تھا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تو ہے ہی خسارے میں۔ تو اب پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، بنانے سے پہلے جب کلام اس نے کیا تو انسان کو یہ بات سمجھا کر بھیجا کہ انسان خیال رکھنا، جمع تفریق میں خیال رکھنا کہ تیرا آغاز ہی خسارے سے ہو رہا، تو ہے ہی خسارے میں۔ تیری عمر ہو، تیری صحت ہو، تیرا مال ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بڑھتی ہو، ہر چیز کم ہوتی، ہر چیز کم ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ کم ہو رہا۔ اگر اوسط عمر 60 سال ہے تو جو پہلے دن بچہ پیدا ہوا اس کا ایک دن 60 سال میں سے کم ہو گیا۔ یہی حالت مال کی ہے، یہی وقت کی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ جو لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزر گیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ صاحب ایمان ہو گئے، جنہوں نے میرے محبوب کی بات کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، جن کا میں نے بدلہ دینا ہے، وہ اعمال اچھے کما کر لے کر آئے اور حق کا ساتھ دیا اور صبر پر قائم رہے، تو وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں۔ تو اب کیسے اللہ کریم کہتا ہے میں کھول کھول کر بات کو بدل بدل کر، انداز کو بدل بدل کر، الفاظ کو بدل بدل کر اے انسان تجھے بات سمجھا رہا ہوں
کہ اگر تو خسارے سے نکلنا چاہتا ہے اور میرا فضل اور میرا کرم اور میری رحمت آخرت میں تلاش کرنا چاہتا ہے تو رستہ ایک ہے کہ جو بات میرا محبوب تم سے کہتا ہے اس بات کو تسلیم کر لے اور سیدھے رستے پر آ جا، اپنے اعمال کو درست کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو، جس قدر وقت میسر ہے، جس قدر اللہ نے توفیق دی ہے، تبھی جا کر بھلا ہوگا۔ ورنہ یہ گمان نہ رکھے انسان، اللہ نے کھول کر بات بیان فرما دی کہ جو تو کما کر لائے گا میں وہ تجھ کو لٹا دوں گا، یہ تیری امانت ہے میرے پاس، یہ تیری امانت ہے میرے پاس جو تو مجھ کو بھیج رہا ہے، اور میں امین ہوں، کائنات میں سب سے بڑا امین میں ہوں، جو تو مجھے دے گا میں اسی طرح تجھے لٹا دوں گا۔ وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے یعنی کہ بدلے کا دن ہے۔ اگر برا عمل کیا تو اس کے بدلے سزا ملے گی، اچھا عمل کیا تو اس کے بدلے جزا ملے گی۔ تو یہی فلسفہ زندگی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ زندگی اس طرح گزارو کہ آخرت میں انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اللہ کریم جب اپنی شان کے لائق توجہ فرمائے تو اس کو آپ کے سامنے جو آپ کا جسد ہے کھڑا ہوا وہ عبد نظر آئے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو میرا، یہ راتیں، یہ دن، یہ کاروبار، معاش، تعلقات، ہر چیز جو کچھ اس نے کیا میری خاطر کیا، اس نے تو اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر رکھا تھا۔ تو میں نے آپ سے حدیث مبارک سنائی تھی نا کہ 70,000 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہوں گے وہاں، ایسے لوگ ہوں گے حساب و کتاب کرنے سے پہلے رب کریم فرمائے گا آپ تو جائیں نا یہاں سے، گزر جائیں اس دروازے سے، باقیوں کا معاملہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان 70,000 میں سے ہم بھی ہوں؟ ایسا ممکن ہے میرے دوستوں، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے ریاضت درکار ہے۔ غفلت میں رہنے والا بندہ اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ جوڑنے والا بندہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کرنے والا بندہ یہ تخیل میں بنا بات سوچ کر لائے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہاں جو 70,000 کا لشکر جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جن کا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، ہنسنا، رونا، زندگی کے تمام معاملات، لینا دینا، دوستیاں، دشمنیاں، ساری کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے ہوں۔ تو پھر اللہ اپنے فضل بھی بے شمار ان پر کرے گا۔ جب ساری کائنات کی انسانیت بلک رہی ہوگی تو اللہ کہے گا تم تو میرے بندے ہو، تم کیوں کھڑے ہو، چلو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو انسان کوشش تو کر سکتا ہے، باقی اس کے فضل پر نظر رکھ کر، اس کے کرم پر نظر رکھ کر انسان صحیح تو کر سکتا ہے کہ میں بھی اس لسٹ میں اپنا نام لکھا لوں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے یہ ہمت اور یہ توفیق عطا فرما دے کہ گناہوں کی زندگی سے بچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر جنت کے لیے، آخرت کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حضور پیش ہونے کی تیاری کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔